الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ وحدہ لا شریک دی مقدس حمد و ثناء تو بعد ہدیہ درود و سلام نعت شریف دے چاند اشعار امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سب کہہ دیو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی پکیزہ خدمت عشق و محبت پیار خلوص ذوق شوق شعور دے پھول پیش کرن تو بعد گرامی قدر حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک دا بے حد و بے حساب مرتبہ شکر ہے کہ رب العالمین نے سانو گناہگارانو اپنے پکیزہ گھر وچ بیٹھن دی سعادت عطا فرمائی رب العالمین سانو سب نو ایمان والی زندگی رب العالمین ایمان والی موت عطا فرمائے اسے عشق و پیار محبت دے اندر تا حیات نماز پانچگانہ پابندی نال ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے محرم الحرام شریف دا اے دوسرا جمعہ جس دی اج 9 تاریخ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی آل پاک دی محبت عقیدت پیار دے اندر میں قرآن پاک دیاں آئی مبارکہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دے سونے سچے فرمان پیش کرن دی کوشش کرانگا دعا فرمانا رب العالمین حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک حق سن کے سنا کے رب العالمین اس سے عمل دی توفیق عطا فرمائے رب العالمین حق سنا کے عمل کر کے رب العالمین اگے بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے پنجیے پارے دے چند الفاظ جڑے نے میں جناب دی خدمت دے اندر پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب تسی اعلان فرما دیو قل یعنی اپنی پیاری زبان کو ارشاد فرما دیو کہ لا اسألکم
قوم ضمیر جمع دیئے سارے انو خطاب فرمایا لا نہیں اسالو یعنی میں سوال نہیں کرتا قوم تواڈے کو اللہ حکم فرما رہا ہے تو نبی پاک اعلان کر دینا توجہ پوری بے ذہن حاضر رکھنا فرمایا محبوب تو اعلان فرما کل فرما دیو سونے اپنی پیاری زبان چھو لا اسالکم کہ میں تو آڈے کولوں کوئی بھی سوال نہیں کرتا علیہ اجرن اور کسی چیز دی اجرت بھی طلب نہیں کرتا الا مگر مودت فی القربہ ایک چیز مانگنا جیڑے میرے گھر والے نے جیڑے میرے قریبی نے انہاں دے نال مودت کرے پھر جملے سنو رب ایک ہوندا حضور خود ارشاد فرما رہے ہیں یہ نسے قطعی قرآن دا حکم ہے کہ جڑا انکار کرے تو بندہ بے ایمان پرا نکل جاتا دار اسلام چوں رب کہہ رہا ہے کہ سونیا تو انج اعلان کر تو کر اپنی پیاری زبان تے ارشاد فرما کہ میں تو آڈے کو کچھ بھی نہیں مانگتا بھائی اور کسی شاید ہی اجرت بھی طلب نہیں کرتا اللہ مگر اللہ نے آن کے شک دور کیتا پچھلی گل نو اگلی گل دے نال جڑا نا او دا موازنہ کر دیتا برابر کر دیتا کہ گل کوئی ہے فرمایا میں کچھ نہیں مانگتا صرف ایک چیز آکھنا کہ جڑے میرے قریبی نے او دے تسی قریبی بن جاؤ جیڑے میرے قریبی نے انہوں نے تسی محبت فرماؤ انہوں نے تسی مودت فرماؤ ان قریبی کون نے ماں باپ بھی قریبی نے حضرت سبحان اللہ نبی پاک دی زواج بھی قریبی نے نبی پاک دی شہزادیاں بھی قریبی نے نبی پاک دے داماد بھی قریبی نے اور نبی پاک دے سورے بھی قریبی نے نبی پاک دے صحابہ بھی قریبی نے نبی پاک دی ساری اہل بیت بھی قریبی ہے یعنی دیکھو نا قربا قرآن آدھا ہے کہ جڑے میرے قریبی نے انہوں نے مودت کرو ان قریبی کون ہے صحاب قریبی ہیں کہ نہیں بولو نبی پاک دی ازواج قریبی ہیں کہ نہیں اولاد دور ہو سکتی ہے بیوی دور نہیں ہو سکتی اولاد ماں پہ تو دور ہو بیوی اور مرد کا رشتہ ہی کو جیسا حضور دی ازواج بھی قریبی حضور دے والدین بھی قریبی حضور دی ساری اولاد حضور دا خاندان جیڑا حضور دے قریب ہو گیا اللہ دا حکم ہے او دے نال مودت کرو جیڑا حضور تو دور رہے ابو لہب دور رہے ہے تو چاچا ہے نا شکا چاچا سکا چاچا دور رہا تو رب نے وہ مذمت کی تھی قرآن اندر شان بیان نہیں کی تھی تو جڑے قریب ہو گئے نے جگہ جگہ تو انہوں نے شانہ بیان حضرت سیدنا امیر حمزہ چاچا نے قریب ہو گئے حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عباس جڑے نے حضور دے چاچا شان یعنی قریبی جڑا حضور دے قریب ہو گیا اللہ اندہ جے دے نال مودت کریا جائے آیا کی شان نزول اس آج کی ہے کہ کبھو آیت نازل ہوئی یہ بھی توڑے ذہن اندر گل ہونی چاہیے نا تاکہ گل اور پکی ہو جائے حضرت سیدنا محمد نعیم الدین مراد آبادی آپ فرماندے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس نو نقل کرتے ہیں کہ مدینہ طیبہ دے اندر جو رونق لگ گئی نا جو ہے جی مدینہ شریف دے اندر جو اسلام پھیلنا لگ پیا ایک نام بن گیا بوٹا ایک لگ گیا دا چھایا پھیلن لگ پیا تے اصحاب جڑے سن جڑے ہجرت کر کے گئے سن مہاجر سن جڑے مکیوں مدینے گئے ہوئے سن انہاں کیا یار گل اس طرح ہے اور انصار جڑے مدینے والے رہن والے سن انہاں کیا حضور آن کے سانو کلمہ پڑھایا تے بڑی شان عظمت دتی ہے تے دونوں لوگ مدینے ہوندے نے تے عظمت اللہ نے بڑی دے چھڈی ہے قرآن اندر بھی ذکر ساڈا چلدا ہے انہاں نے ایک بڑے پیاری پلاننگ بھی بنائی انہاں کیا کہ اسی انج کریے کہ جنہ سانو ہفتہ لبے کرے جنی ساڈی دیہاڑی لبے کرے یعنی ایک کام کرنے سارا دن توجہ نہیں پوری توجہ مہینے بعد جنہ سانو خرچہ آئے کرے جنہیں پیسے ملن کرن او دے وچوں کیوں نہ ایسا ہوئی ہے کہ اسی کچھ تحفہ جڑا نبی پاک دی بارگاہ وچ بھی پیش کر دئیے
یعنی انہوں نے یہ سوچ ہی کہ اللہ نے سانو عزت دیتی ہے تو صدقہ مصطفیٰ دا، اللہ نے سانو مقام دیتا ہے تو صدقہ مصطفیٰ دا، تو یار کیوں نہ ایسا ہوئے کسی کچھ نہ کچھ رقم مصطفیٰ دے انہوں نے کچھ رقم لے کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر خدمت ہوگی، عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی رقم ہے نا جناباں دی خدمت کے اندر تحفہ پیش کرنے جناب دی خدمت اندر تحفہ پیش کرنے آقا انہوں قبول فرما لیو تیڑے صدقے اللہ بڑیاں شہمہ تا کیتی ہیں کائنات ملی ماں باپ ملے تسی نہ ہوندے تے کچھ بھی نہ ہوندہ تسی نہ ہوندے تے جہان نہ ہوندہ توجہ بھی توجہ تسی نہ ہوندے تے کوئی شہ نہ ہوندی رب دا پتہ نہ لگدا تسی نہ ہوندے زمین نہ بڑھ دیا آسمان نہ بڑھ دے تارے سورج چاند ستارے لو عرش کرسی فرش کچھ بھی نہ بڑھدا نوح عیسیٰ کلیم موسیٰ کوئی نبی پیدا نہ ہوندہ سونے نہ مکہ نہ مدینہ نہ کوئی گل نہ کوئی بات نہ کوئی وڈا نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی چرند نہ کوئی پرند نہ کوئی حجر نہ کوئی شجر کائنات دی خشکی تری کچھ نہ ہوتی سونیا اسی جناب دی خدمت اندر اے تحفہ لے کے آیا کہ اللہ نے سب کچھ جناب دے صدقے دیتا ہے قبول کر لو رب العالمین نے قرآن دی آیت دا نزول فرمایا جبریل جلدی میرے نبی دے بوہے تے چلا جا آج سونیا انہاں نو کہہ روپیے نہیں چاہیے دے جیڑے جیڑے میرے قریب ہوئے نے انہاں نال پیار تسی پیسے لے کے آئے ہو وہ بھائیو پیسے نہیں چاہیے دیکھو نا اجرت علیہ اجرن لفظ بولے گئے اجرن حضور نے فرمایا میں کسی شاید اجرت نہیں مانگتا اجرت کدوں دیتی جائے کوئی بندہ کام کرے تو اجرت دیتی جاتی ہے کیوں بھائی او ہفتے بعد وہاں صاحب لینا ٹھیکیدار کو تو کام کیتا ہوئے گا تو لینا دے ٹھیک خیال ہے یا مہینے بعد پیسے مل دیں یا دیہڑی لینی شام نو بندہ کو کام کرے گا تو پیسے لے گا جو کام ہی نہیں کیتا تو پیسے کتھوں لے گا حضور نے فرمایا میں کسی شاید ہی اجرت نہیں مانگتا یہ اجرت کا دیئے کا دے الفاظ نے اس شاید الفاظ نے حضور نے فرمایا کہ ہر شاید اللہ نے تمہانوں میرے صدقے دیتی کفر جو کٹ کے تھے اللہ نے تم سونیاں شانہ عطا کیتی ہیں کوئی ابو بکر بن گئے کوئی عمر بن گئے کوئی عثمان بن گئے کوئی علی بن گئے طلحہ بن گئے کوئی سعد بن گئے کوئی زبیر بن گئے کوئی سلمان بن گئے کوئی بلال بن گئے کوئی جنتوں کے سردار بن گئے کوئی جنتوں کے چراغ بن گئے حضور نے فرمایا سب کچھ اللہ نے میرے صدقے تو انہوں دیتا ہے یہ دے ہوتے میں کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا کہ میں میرے صدقے ملے لاؤ بھی کچھ دیو یہ تے صحابہ دی اپنی محبت سے انصار دی کسی کچھ حضور دی بار گئی تحفے پیش کریے حضور نے مال واپس کر دیتا تے رب العالمین دے حکم دے مطابق فرمایا او پیسے نہیں چاہیے دے دنیا دی دولت نہیں چاہیے دی حضور نے فرمایا جیڑا جیڑا میرے قریب ہو گیا او دے نال پیار کرنا شروع کر اے کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اذا شان نزول سامعین محترم بڑی پیاری بات ہے بڑی محبت والی بات ہے کہ بندہ جناب اعلیٰ کو پوچھے کہ بھائی جان اسی اگر کام کریں گے تو سانو کی لبے گا یعنی اسی جو پیار کرنے ہیں کسی دے نال کسی نال پیار کرنے مثال دے طور تے کوئی بندہ ہے جی میں تہاڈی فیکٹری کام کرنا کتنے پیسے دیو گے ساری گل بات کر کے بندہ توجہ میں حدیث ہی شروع کرنے لگا ہر بندہ آکھے گا جناب اعلیٰ کتنے پیسے دیو گے کی تہاڈے بینیفٹ سانو کی آئے گا تے بعد کوئی اوور ٹائم کوئی یہ کوئی وہ فلاں فلاں جو ہے جی بات آسان کرنے والے جملے بول رہے ہیں پوچھا جائے گا کی کرو گے انہاں فرمایا کہ سونیا تو اعلان کر کے میرے قریبیاں نال پیار کر امام الانبیاء سید الانبیاء شب اسرا دے دلہا تیرے تے میرے کریم نبی والدہا دے چہرے والے حامیم دیاں کنڈلاں والے یاسین دیاں سہریاں دیاں سونیاں تے پیاریاں لڑیاں والے مدے نال سبحان اللہ علم نشرہ دے پیارے تے سونے سینے والے لام روکا دی پیاری تے سونی جان والے ما زاغل بسر و ما تغا سونے سرمے دے ڈوریاں دیاں اکھاں والے نہیں مدے نال سبحان اللہ
شان اہل بیت سنی 5 دن پاک دا مقام سننا ہے 5 دن ہی بن کے حسینی بن کے بیٹھنا بے حضور دے دیوانے ہو تیرے تے میرے کریم نبی پیارے گورے سونے اتھاں والے ما جاغل بسر و ما تغاد سرمے دی اکھ والے سونے مدینے والے لا اقسمو بہاج البلد دی شان والے والتین والزیتون وطور سینین دیا قسمہ والے والدہا واللیلی یا سجا دیا پیاریاں شان وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكَ دی پیاری شان والے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دے پیارے تاج یا ایوہ النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اے بوتیاں دے پیاریاں اچھیاں شانہ والے کریم نبی دی بارگاہ دے اندر سوال ہو گیا عرض کی تھی سونے وہ بندہ کسے نال پیار کرے انہوں فائدہ پہنچ دے انہوں فائدہ ملے گا وہ دی عظمت ودے گی پیسے ملن گے دنیا روشن ہوئے گی آقا تواڈے قریبیاں نال پیار کرانگے کی ملے گا سنو نبی پاک دا پہلا فرمان حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سننا بھی کر دیں کعبے شریف دا دروازہ پکڑ لیا قسم چک کے آندے نے اوے لوگو سنو میں ابو ذر جڑی گل کرن لگا وا کعبے دا دروازہ پھڑ کے رب دی قسم چک کے ایک گل بیان کرن لگا جڑی کرن لگا نبیاں دے امام نے انجی بیان نبیاں دے امام نے انجی بیان کیتی ہوئی ہے جیڑی میں گل بیان کرن لگا وا نبی پاک دے غلام ابو ذر آندے نے میں حضور نوے فرما دیا سنیا ہویا ہے حضور ارشاد فرمایا الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا حالکہ ابو ذر غفاری آندے نے اوے سنو نبی پاک دی اہل بیت دے بارے حضور نے فرمایا میری جڑی اہل بیت ہے او دی مثال نوح علیہ السلام دی کشتی دی جدی طرح بھئی نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح سلاب آ گیا نوح علیہ السلام دی قوم تے جیڑے جیڑے کشتی وچ بہ گئے بچ گئے جو ہے جی جیڑے جیڑے کشتی وچ بہ گئے بچ گئے باقی غرق باقی رڑ گئے ہر شے فنا ہو گئی جیڑے بچے کون جیڑے سوار ہو گئے حضور فرمایا مثل نوح جس طرح نوح علیہ السلام دی کشتی سی میری اہل بیت مثل نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح جیڑا اے دے اتے سوار ہو گیا فرمایا من راکبہ نجا جیڑا سوار ہو گیا اللہ انہوں پار لا دوے گا جیڑا میری اہل بیت دی کشتی وچ سواری تو پیچھے رہ گیا ہلاک ہو جائے گا آسان جملے کی بن دینے حضور فرمایا جیڑا میرے گھر والیاں نال پیار کر لے گا میں محمد گارنٹی دینا اللہ انہوں کامیاب اینی گل نہیں حضور فرمایا جیڑا بغض رکھے گا جیڑا میرے گھر والے نال بغض رکھے گا جیڑا اس کشتی تو دور ہو جائے گا حضور فرمایا نمازاں اودیاں نہیں ویکھیاں جانیاں روزے اودے نہیں ویکھے جانے حضور نے من تخلف عنہا حالکہ اہل بیت تو جیڑا دور ہو گیا ہلاک ہو گیا تے تر کیڑا گیا جیڑا کشتی وچ بہ گیا جیڑا سوار ہو گیا جدے دل اندر امام حسن پاک دی بھی محبت ہوگی مدے نال دل اندر حسین پاک دا بھی پیار ہوئے علی پاک دا بھی پیار ہوئے عثمان پاک دا بھی پیار ہوئے جناب سیدہ دا بھی پیار ہوئے جناب ام کلثوم دا بھی پیار ہوئے جناب رقیہ دا بھی پیار ہوئے جناب زینب دا بھی پیار ہوئے
ਭੈਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਭੈਣ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਪਰਾਂ ਦਫਾ ਹੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚੱਲ ਦਵਾ ਜਾ ਪਰਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਕੀਰ ਪਾਣ ਆਇਆ ਆਈ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲਾ ਫਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਾਤਮਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਫਾਤਮਾ ਪਾਕ ਨੇ ਤਾਂ ਆਖਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ انہوں نے سارا لے کے آؤ تو پھر نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ گونگا تے بول ہی نہیں سکتا گونگا بندہ تے بول ہی تراز ہی کوئی نہیں جڑا اماں دا بے ادب ہے او بھی بے شک نہ بولے بعد بندے واسطے میں دعوت فکر دینا نبی کا گھرانہ بڑی شان لا نبی کا گھرانہ اور رولا جو حضور دے دیوانے نبی کا گھرانہ والا نبی کا گھرانہ والا نبی کا پانچ تنی بنو حسینی بنو حسینی بنو اونا تے تیران دے تھلے بھی نمازہ نہیں چھڑیاں حق بان نو بیان کیتا ہے بابانگے دوہل اللہ دا قرآن بیان کیتا ہے نہ تلواراں گولو بچے ڈرے نے نہ بچیاں ڈریاں نے نہ بیبیاں ڈریاں نے نہ مرد ڈرے نے اللہ رسول دا ذکر خیر کربلا دے میدان اندر کیتا ہے اسی مسجد اندر بیٹھ گئے پکھیاں تھلے بیٹھ گئے ہر ایک سہولت اندر کیوں نہ ذکر اہل بات کریے بابانگے تو ہلاکو اسی اعلان کرنے یا نبی کا گھرانہ لا نبی کا گھرانہ والا ہے یہ آستانہ بڑی شان لا ہے یہ آستانہ ناد علی مظہر العجائب تجدہ اون اللہ کا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتی کا یا اللہ بنبوتی کا یا رسول اللہ بولایتی کا یا علی یا علی یا علی یہ آستانہ بڑی لاج یہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو چاسنال سوال خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو کی کاری صحابہ چاہتے ہو جی زینب کا نانا بڑی شان لا جی زینب کا نانا کیمرہ پھیرو کیمرہ زینب کا نانا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو کہ زینب کا نانا ایک زینب ہوئے جڑی کربلا دے میدان اندر امام حسین پاک دے نال سفر بن ساتھی بن کے رہیے ایک ایک تکلیف نو اپنے سینے تے جر دی رہیے اے بھی جناب فاطمہ دی بیٹی ہے جناب حسین کریمین دی ہمشیرہ ہے ایک زینب ہوئے اے دا تصور شاعر نے جناب فاطمہ دی بیٹی دا کیتا ایک زینب دا میں نام لین لگا جیڑی زینب دا اللہ قرآن اندر ذکر
او زینب کیڑی ہے؟ او جناب خدیجہ دی بیٹی ہے، او دا کی نام ہے زینب ہے، جناب فاطمہ دی بڑی بہن دا نام خدا کی قسم کھا کہ کہتا ہوں یارو جی زینب کا بابا یہ خدیجہ پاک دی بیٹی زینب کا بابا بڑی شان اللہ تے کہہ دے ہو کتھے زبانہ کھلنیاں نے عشق نال زینب کا بابا والا نبی کا حامد نبی کا گرانا آنکھو جی کاری صاحب شیران تے گل مکانی نہیں سنو سچا فرمان مزے نال سبحان اللہ سنو سچا فرمان بیان کرنے والے کون نے تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل نبی پاک دے پہلے یار نبی پاک دے پہلے ہم مزاج نبی پاک دے رازدار نام ابو بکر صدیق فرماتے نے کوئی میرے بولو نبی پاک دے بچیاں دے بارے پوچھے نبی پاک دے گرانے دے بارے پوچھے آندے نے صلاتی قرابتی احب الیہ من صلاتی قرابتی یہ کوئی میرے بولو نبی پاک دے گرانے دی شان پوچھے میں صدیق انج بیان کرانگا اپنے بچے نبی دی آل تو قربان آندے نے کو میرے کولو پوچھے نبی دی آل بیت دا شان کیے نبی دی آل بیت دا مقام کیے نبی پاک دی آل بیت دی عزت کیے عظمت کیے شان و شوکت کیے جناب ابو بکر صدیق آندے نے صدیق کولو پوچھن والے ہو صدیق تے ہے ہی بڑی محبت والا ہے صدیق تے ہے ہی سچا ہے صدیق تے ہے ہی سچا ہے سچی گل لینی جے میں اپنی برادری نال اینا پیار کرنا افضل نہیں سمجھدا جنہ افضل نبی پاک دے گھر والیاں نال پیار کرنا نبی کا گھرانہ نبی کا گھرانہ اکلہ ہی بندہ ہاتھ چوکے جھوم رہے ہیں اللہ انجی سلامت رہے میرے واسطے جنہیں پڑھنا تھلے رکھے نہ پڑھے بالکل چپ کر کے بیٹھ رہے اللہ رسول دی محبت اندر جڑا پیا بول دے نبی کا گھرانہ لا نبی کا گھرانہ آؤ ایک اور جلیل القدر صحابی دا فرمان جنابہ دی سماعتاں دی نظر کراں دل دی تختی تے نوٹ کرے آجے جیڑا آکھے صحابہ اہل بیت نال بغض رکھ دے سن جھوٹائے لان دیئے سمجھ لو حرام دائے او دے تخم اندر فرق ہے سنو جناب عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی وہ ایسا صحابی جدے بارے حضور نے صحابہ نو آکھنا وہ دین سکھنا جے عبداللہ بن مسعود کو چھوڑ جاؤ ایڈا پکا صحابی جنوں نبی کو سند محدث دی پہ مل دیئے دین سکھنا جے او دے کول بیا کرو او دیکھو او صحابی رسول آندے نے کوئی میں نو پوچھے نبی پاک دیا لے بیت اور سمجھ آ رہی کوئی کہ نہیں کوئی پوچھے میں نو نبی پاک دی اہل بیت دے بارے آپ فرماتے نے سنو میرا عقیدہ حب آل محمد
صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عبادت سنت فرما دینے میں صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود دا یہ عقیدہ جے جڑا نبی پاک دی آل پاک دی ایک دن دی نوکری کر لے ایک دن انہاں دے پیار اندر گزار لے ایک دن انہاں دے عشق اندر گزار لے میرا عقیدہ یہ ہے اللہ انہوں 100 سال دی نفلی عبادت نالوں بہتا ثواب نبی کا گھرانہ نبی کا گھرانہ لاجئے آستانہ مدینہ نبی کا گھرانہ والا نبی کا گھرانہ ہاں جی یہ آشتانہ سنو اللہ دا قرآن کی آگد ہے کُلّا اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القربى اللہ اندہ سونے تو اعلان کر کے دنیا آلیانو دس اور رب ملیا میرے صدقے ملیا کعبہ ملیا میرے صدقے ملیا نمازاں روزے حج زکاة اسلام ملے میرے صدقے ملے علیہ اجرن کسے شاید اجرت نہیں مانگدا الا المودت فی القربى ایک گل پکی جیڑے میرے نے اللہ فرماندا ہے سونے انہاں نوں کہہ تسی انہاں دے قربا کے قریب نے میرے قریب کون کون ہے سوچی جاؤ نا کون قریب نے نبی پاک دیاں بیویاں قریب نہیں بولو نبی پاک دے والدین قریب نہیں نبی پاک دے شہزادے قریب نہیں سورے قریب نہیں دماد قریب نہیں میرے آندے سونے تیرے وال بھی کوئی غلط نظر نہ ویکھے تونا لا دے عمر پاک دیاں تلواراں فیصلے کر دین گیاں سنو میری سرکار دے دیوانیوں قاری صاحب آلے پاک دی محبت اندر لبے گا کی بلکہ چاساں لے کا حدیث پڑھا تے پھر آپ پڑھنا پھر میں لسٹ کھولنا حدیث والی سنو تے ہنسیا کرو تے خوش ہویا کرو اللہ نے عقیدہ سچا دیتا ہے جے بھی سینہ نہ ٹھرے دے بیان ہی کو جاگدہ پر میں آنا کہ کدی تجھے لاکھ روپیہ بھی اس جملے تے دیو تے تھوڑا ہے اللہ تو انو کروڑاں دے نبی دی یاد تے قربان کرو سنو جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنی ہے نا سنی ہے سنے جی سنو حضور نے کی فرمایا حضور نے فرمایا علی مال قرآن عقیدہ بھائیو عقیدہ 2 نمبر کم نہیں چلنا سچے سودے دل کر دے لو نہیں کرتا تو دکانہ اور بڑھیا تانوں بھی گاہک بڑھے علی مال قرآن سنیو سینہ ٹھرے گا حضور دے دیوانیوں مسلک دی وضاحت ہو جائے گی علی مال قرآن قرآن مال علی ترجمہ کی بند ہے نبیہ دے امام نے فرمایا اوے علی قرآن نالے قرآن علی دے توجہ رکھنا علی قرآن نالے قرآن علی دے نالے جتھے علی ہوئے گا اتھے قرآن ہوئے گا جتھے قرآن ہوئے گا اتھے علی ہوئے گا جناب اللہ توجہ رکھیا جے جتھے علی ہوئے گا اتھے قرآن ہوئے گا جتھے قرآن ہوئے گا اتھے علی ہوئے گا ویکھو ذرا توجہ پوری محبت نال سماعت کریا جے کو جاندے نے کلہ ہی قرآن کو جاندے نے کلہ ہی
ایک مسیح تو آواز آؤندی ہے جدا نام محمد تے علی ہووے کر کچھ نہیں سکدے میں کہیا تو لعنتی تیرا عقیدہ گندا ہمارا یہ عقیدہ نہیں بس ساڈا عقیدہ کی ہے او تو مسجداں دی گل کرنا ہے دوجا قرآن نو نہیں ماندا جیڑی مسیح تو اے آواز آؤندی ہے علی نو مولا نہ آکھو علی مددگار نہیں قرآن نو بڑا کٹ کٹ پڑھن والے نے ایک او نے جڑے کلے علی علی کردے نے قرآن نو قرآن نو ہی کوئی نہیں مان دے توجہ بھائی توجہ قرآن نو ہی کوئی نہیں مان دے ایک کہندا علی علی نہ آکھیا کرو ایک کہندا صرف قرآن قرآن ہے علی کوئی نہیں دوجا کہندا کلا علی علی ہے قرآن کوئی نہیں نبی پاک نے فرمایا جتھے قرآن ہے اوتھے علی ہے جتھے علی ہے اوتھے قرآن ہے ہن سن پوری توجہ زمانہ پھر کے دیکھ لو اہل سنت و جماعت دی واحد مساجد ایسیاں نے جتھے علی بھی نظر آئے گا کلا علی علی نہیں ہوئے گا علی دے نال قرآن بھی پڑھیا قرآن دے نال علی بھی بیان سمجھ آئی بھئی گل نہیں کدی تساں سنیا ساڈے منہوں منوں 9 سال ہو گئے تے جمعہ پڑھاندے ہاں علی پاک کچھ نہیں کر سکتے یہ علی پاک کا رشتہ قرآن کے ساتھ کچھ نہیں کدی سنیا جی ساڈا تے عقیدہ جڑا نبی پاک نے دتا ہے تے میں آنا جڑا علی نو نہ مننے قرآن نو مننے وہ قرآن دا کچھ نہیں لگدا جڑا علی نو مننے قرآن نو نہ مننے وہ علی دا کچھ نہیں لگدا کیونکہ علی نال قرآن ہے قرآن نال علی ہے قرآن تے علی کتھوں ملن گے اہل سنت و جماعت جی قاری صاحب اپنے کولو نہ لے لیا جے نہیں آؤ حدیث سنو نبی پاک دی حضور نے فرمایا انتما سید شباب اہل الجنت وقرۃ اعین اہل السنت حضور نے فرمایا میرے شہزادے ہو اے حسن اے حسین تسی جنتی جواناں دے سردار ہو توجہ بھئی جنتی جواناں دے سردار ہو حسن تو بھی سردار ہے حسین تو بھی سردار ہے اگلے جملے کی نے قرۃ اعین اہل السنت حضور فرمایا اہل سنت دیاں اکھاں دی ٹھنڈی اہل سنت دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بھی ہو ایسے واسے اسی بابانگے دوہل جتھے بیٹھے ہوئی ہے یہ عقیدہ بیان کرنے افضل ہے کل جہان میں گرانا حسین کا افضل ہے کل ہنجتے نہیں نہ ہنجتے نہیں نہ ہنجتے نہیں نہ ذکر علی نبی پاک دے بچیاں دا ذکر زبان ہی حرکت نہ آوے جس نہیں عشق نال افضل ہے کل جہان میں گرانا کچھ نہ آکھو حسین کا افضل ہے کل جہان میں گرانا اللہ سلامت رکھے جیوندے رہو اللہ عزتہ مانو افضل ہے کل جہان میں گرانا نبیوں کا تاجدار ہے نانا آمد نال نبیوں کا تاجدار ہے نانا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی وعدہ کیا 9 پتر ہیں یزید دے انہوں نے کیا 8ویں 7ویں بیان کیتے ہیں کوئی بندہ کہہ سکتا ہے یزید دا ٹبر بیٹھا ہے ہاں کہ مولوی کو سنیا ہوئے کیوں بھائی سیانے بندے بیٹھے ہو میں نہ وڈیرے بیٹھے ہو کدی سنیا جی
کربلا دے میدان اندروں ایک ہی شہزادہ آیا امام زین العابدین شہر بانو دا پتر ہائے 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 اگلے جمعے انشاءاللہ میں کربلا دے میدان سے چلیں گے اللہ رسول فضل خراج عقیدت پیش کریں گے نبی دے گھرانے والے سنو کلہ ہی شہزادہ آیا یزید 9 پتر ہن مر گئے رڑ گئے نام ختم ہو گیا ہر شہر رڑ گئی نبی پاک دا کلہ ہی شہزادہ ہے دنیا دے چپے چپے تے سید الحمدللہ چمک رہے ہیں آئی حلال تے حلال سمجھ آئی ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی صدیاں حسین کی زمانہ کا صدیاں حسین کی ہے زمانہ بس جلدی سے ٹائم ہو گیا ٹائم بالکل ہو گیا 2-3 حدیثاں لگیاں جلدی بس جلدی سنو میری سرکار دے دیوانیوں نبی پاک دے بچیاں نال پیار دا فائدہ کی ہے محبت دا فائدہ کی ہے عشق دا فائدہ کی ہے مڑے تیرے گال اندر غلامی رسول دا پٹا ہوئے مولوی صاحب لبے گا کی قاری صاحب لبے گا کی آؤ سنو دس نیا کی لبے گا وہ زمانہ میں لبے گا دنیا میں لبے گی قبر بھی روشن ہوئے گی آخرت بھی چمکے بلکہ تھے عقیدہ ایک اور بیان سہا ستہ 6 دیاں 10 دیاں بڑیاں کتاباں تب تو اتلی لین اندر تھلے اٹھتے جڑیاں لگی ستہ آندے نے عربی اندر 6 نو سیاہ صحیح دی جمع سیاہ لفظ سیاہ سواد ہا الف پھر سیاہ ستہ یہ یعنی 6 حدیث یا موت پر کتاباں نو آندے نے سیاہ ستہ سیاہ کالا نہیں سیاہ یعنی صحیح دی جمع سیاہ لفظ بولیا جاندہ ہے صحیح بخاری مسلم مشکات ترمذی نسائی ابن ماجہ 6 حدیثاں امام ترمذی جڑے محمد بن عیسیٰ جنہ ترمذی لکھی واندے نے ایک رات میں ستا تے میں خواب دے اندر ہی نا مالک دے میں جلوے بڑے بیکھے انہوں سارے ترمذی پڑھ دیں سارے ہی پڑھ دیں انہوں نے سواب دینا کہ امام ترمذی دا قول کی ہے سارے ہی پڑھ دیں امام ترمذی آندے نے سلطان تے رب دے جلوے ویکھے رب نہیں ویکھیا نہ کوئی ویکھ سکدا ہے اے تے قدرت قیامت والے دن کوئی رنگ والے لوگ ہون کے جڑے خدا دی زیارت کرن اللہ دے جلوے ویکھنا کچھ ہو رہے آندھے میں جلویاں چ مگن ہو گیا تے میں خواب جی پوچھ لیا مالکا بڑے بڑے مقام تو لوکاں نو دیتے نے حسین نو کنا کو مقام دیتا ہی سینہ نہیں چھڑیا اللہ پاک 15 سال تو ہٹی عمر بدا دیا مزے نال سبحان اللہ اللہ پاک سانو سارے نو مکے مدینے دی زیارت کرا دے اللہ پاک ماں باپ دا ادب بنا دے اللہ پاک حسین دے ذکر دے صدقے 5 وقت دا پتہ تے لگے نا حسین ہی بیٹھے ذکر ہو رہا ہے اوے بے نمازی ہو کے مرنا یزید دا کام ہے نمازی ہو کے مرنا حسین دے ذکر حسین ہوئے تے پتہ لگے 5 دن ہی بولنا دے سنو امام ترمذی اندر میں پوچھیا یا اللہ جلویاں کی خواب جی کہ دنیا میں بڑے مقام دیتے نہیں یا اللہ حسین امام ترمذی کنہ کو مقام دیتا ہی فرماندے نے خواب جی میں نے آواز آئی ترمذی میرے بندے سن بڑے بڑے مقام عطا کیتے لوگاں نو لیکن حسین نو جڑا مقام میں عطا کیتا وہ مقام ہے اگر
کوئی حسین دا نام لے کے حسین دا پاسا دے کے میں خدا کو لو کچھ منگے رب دا تقدیر بدل نہیں پئی تے بدل دیا گا حسین دے نام دا واسطہ فرمایا تقدیر بدل نہیں پئی تے بدل پر جڑا حسین دا نام لے کے میرے کولو منگے گا او دا منگیا بس حدیث نہیں میں پڑھدا ٹائم مک گیا نبی کا گراں میں حدیثاں پڑھ لینی ہیں اللہ رسول پتا بھی حدیثاں میں ایویں پڑھ دینی ہیں پڑھنیاں نہیں ہوں ٹائم ہو گیا تے پڑھ دیاں پھر آگو کہ قاری صاحب 10 منٹ لیٹ ہی کر دیندے نے ہاتھ اپنی محبت نال چک لو تے گھرانے نو سلامی پیش کر لو نبی کا گھرانا لا نبی کا گراں والا جیے آشتانہ ایک دو بندے ویکھانڈیا جنہیں ہاتھ نہیں چکے اوہ سارا کچھ حضور دے صدقے دے اللہ عزتہ مانو اللہ جوانیاں مانو اللہ رزق اندر برکت دے وے کسے شاید ہی تھوڑ نہ ہو اللہ سونیا حسین دے نام دی برکت دے نال انہاں دیاں خالی جھولیاں بھرپور کر دے جو دل و دماغ اندر خاص رکھ دینے نیک اللہ پوری کر دے نبی کا گلانا نبی کا گلانا ہے یہ آشتانہ آمین وما علینا الا البلاغ